علیکم، میں امداد سمرو۔ نیا ٹوئسٹ آ گیا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اس فیصلے کے اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے، پاکستان میں کہاں کہاں بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب جو ریفرنس لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، ان کو اس کا کتنا فائدہ ہوا، وہ مطمئن ہوئے بھی یا نہیں۔ تحریک انصاف لڑیاں ڈال رہی ہے مگر عمران خان صاحب مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ اور سب سے اہم چیز لانگ مارچ، عمران خان صاحب لانگ مارچ جو ہے وہ اسی مہینے کرنے جا رہے ہیں۔ اسی مہینے عمران خان صاحب دھرنا دیں گے، یعنی 31 مئی سے پہلے عمران خان صاحب جو اسلام آباد بیٹھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور پہلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر بات کروں۔ پہلے عمران خان صاحب جو انتخابات مانگ رہے ہیں اس حکومت سے، اور انہوں نے آج خطاب بھی کیا کوہاٹ میں، اور کوہاٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ جو لانگ مارچ ہوگا یا اسلام آباد کی کال ہوگی وہ اسی مہینے کی ہوگی، یعنی 31 مئی سے پہلے کی ہوگی، لہٰذا سب تیاری کریں اور اسلام آباد آئیں اور ہم نے انتخابات لینے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس سے عمران خان صاحب اگر وہ جو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس سے شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے، ایسا فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے قومی اسمبلی کے، وہ تو منحرف ہوئے نہیں تھے۔ جب وہ منحرف ہوئے نہیں تھے تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنا نہیں تھا۔ دوسری چیز عمران خان صاحب نے مانگی تھی تاحیات نااہلی، تو عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ تاحیات نااہلی کی صورت میں پھر ان کے جو باقی ارکان جو منحرف ہونے کو تیار بیٹھے ہیں، یا کم از کم استعفیٰ دینے والا معاملہ جو ہے اس پر عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، وہ واپس قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ تو ان ارکان کا راستہ روکنے کی عمران خان صاحب نے جو کوشش کی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے آج جو باقی باتیں کی ہیں جلسے میں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اس میں پھر تبصرہ بھی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کا جو صدارتی ریفرنس پر جو فیصلہ آیا ہے اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے، جس پر فواد چودھری صاحب فوراً میڈیا پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو حکومتیں ختم ہو گئی پاکستان میں، اور اب انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات بھی ان کی شرائط پر، یعنی انتخابات کے لیے کون امپائر ہوگا وہ بھی عمران خان صاحب بتائیں گے، اور وہ امپائر لگے گا، وہ جو کہتے ہیں نیوٹرل امپائر کے ساتھ میں کھیلتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ امپائر کون ہوگا، اور اس کے بعد جو انتخابات ہوں گے پھر ان کا نتیجہ میرے حق میں آئے گا تو میں مانوں گا۔ تو پہلے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے صدارتی ریفرنس عمران خان صاحب نے 21 مارچ کو صدر عارف الوی صاحب کو کہہ کر پی ٹی آئی نے وہ ریفرنس اپنا بھیجا تھا سپریم کورٹ میں، بابر اعوان صاحب لے کر گئے تھے۔ اس میں سوال بنیادی چیز یہ تھی کہ کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کر دی گئی تھی قومی اسمبلی میں، اب سپریم کورٹ کے جو آج جو ریفرنس پر جو فیصلہ آیا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے اس فیصلے سے کہ جیسے تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو آرٹیکل ہیں وہ غیر مؤثر کر دیے، غیر فعال کر دیے سپریم کورٹ نے۔ اب حکومت کیسے گھر بھیجی جا سکے گی اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ اس فیصلے کو پر کوئی اس کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی قانون سازی نہیں کرتی، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہے، اگر اس فیصلے پر جو کہ ظاہر رائے ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ رائے ہوتی ہے ریفرنس پر سپریم کورٹ کی، اس پر وہ بائنڈنگ ہوتی ہے تمام پر، اس پر عمل درآمد ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو سوال کیا تھا، 21 مارچ کو صدارتی ریفرنس گیا تھا، اور یہ صدارتی ریفرنس جیسے میں نے گزارش کی کہ 8 مارچ کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطہ تھا اس وقت کی اپوزیشن کا، اور عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ بھی رابطہ تھا، اور اپوزیشن نے ہر طرف سے عمران خان کو گھیرا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ اگر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیتے تو اتنے ارکان کا بندوبست کر لیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ تو 22 ارکان آج بھی عمران خان سے منحرف ہو کر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ لے کر گئی تھی تحریک انصاف یا صدر عارف الوی صاحب، وہ 4 سوال لے کر گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ جو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آرٹیکل اپنا 63A کی کا انحراف کرنے والے یا اس کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کا جو اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے تحریک عدم اعتماد پر، ان کا کیا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا، وہ ڈی سیٹ جو ہوں گے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوں گے۔ تو اس طرح کے سوالات تھے۔ تو جو اہم یعنی تاحیات نااہلی ہوگی، تو جو امپورٹنٹ جو چیز جو سپریم کورٹ سے آج آئی ہے فیصلے کی صورت میں، رائے کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ جی جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کا ہوگا، لہٰذا
جب پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ووٹ تحریک عدم اعتماد پر کہاں دینا ہے، یا پھر یہ 4 کیونکہ بیسک سبجیکٹ ہیں، وزیر اعظم کا یعنی قائد ایوان کا انتخاب، فائنینس بل، آئینی ترمیم اور تحریک عدم اعتماد، یہ 4 سبجیکٹ ہیں جن پر اگر کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہے تو پھر اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی یا پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس پر اسی وجہ سے جو سوال لے کر جایا گیا تھا۔ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر کوئی ووٹ کرتا ہے، بندہ انحراف کرتا ہے اپنی پارٹی پالیسی سے، تو وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ مرکز میں تو اثر انداز نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، لیکن یہ فیصلہ آئین کے اوپر بھی اثر انداز ہو گیا ہوا ہے، آئینی جو ترمیم آرٹیکل ہے، کیونکہ ہم تو بڑا فیئر کمنٹ کر رہے ہیں نا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے نا، میں سیاسی سا آدمی ہوں، اب قانونی ماہرین سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ووٹ نہیں گنا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد اس حکومت کے خلاف اب آ ہی نہیں سکے گی جس حکومت کے پاس سادہ اکثریت ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا راستہ آئین میں آئین بنانے والوں نے رکھا اس لیے تھا کہ انحراف کروا کر حکومت تبدیل کی جائے۔ ووٹ کیا ہوتا ہے، مطلب تحریک عدم اعتماد کیا ہوتی ہے؟ اتحادی حکومت ہو، اس کا تو پھر وہاں تو جس طرح یہ والی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت جو گئی، تو اس میں تو اتحادی ادھر سے ادھر ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس میں کنڈیشن نہیں تھی کہ جی اتحادی جو ہیں، اگر اتحادی حکومت ہے تب تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی پارٹی سادہ اکثریت کے ساتھ ہے تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ آئین میں بالکل واضح تھا، لیکن سپریم کورٹ کی رائے آ گئی۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا تاحیات نااہلی والا معاملہ، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پارلیمنٹ دیکھے گی کہ اگر کوئی بندہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا یا تاحیات نااہل ہوگا، یعنی ایک بار اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی یا پھر تاحیات نواز شریف اور جہانگیر ترین کی طرح اس کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ پارلیمنٹ دیکھے، تو اس معاملے پر بھی ظاہر ہے بہتر یہی تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا کہ یار اس کو ذرا واضح کر دیں، کلیئر کر دیں کہ ووٹ گنا جانا چاہیے یا نہیں گنا چاہیے، حالانکہ پارلیمنٹ نے ہی یہ آئین بنایا ہے، آئینی ترمیم کی ہوئی ہے۔ تو اس سے اب ہوگا کیا، جو بنیادی چیز ہے، اب اس کا اثر تو آئے گا کیا شہباز شریف کی حکومت پر آئے گا؟ وہ تو بالکل نہیں آ رہا شہباز شریف کی حکومت پر۔ ہاں، اس کا اثر آئے گا پنجاب پر، کیونکہ شہباز شریف کو پی ٹی آئی کے منیر فرقان نے ووٹ نہیں دیا۔ پنجاب میں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے گزارش کی تھی کہ پنجاب میں حمزہ شہباز ٹربل میں آ سکتے ہیں، لیکن اب جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں بھی کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوا، پی ٹی آئی کو بالکل بھی زیرو برابر فائدہ ہوا ہے۔ پولیٹیکل تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے ایک بیانیہ بنانے کا ان کو مل گیا ہے، لیکن سیاسی فائدہ جو تحریک انصاف حکومت کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی تھی وہ نہیں ہوا۔ وہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا۔ تو اس میں جو دوسری چیز تھی کہ یہ میں نے گزارش کی نا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے حکومت کو تبدیل کرنے والا، ان ہاؤس تبدیلی والا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، وہ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہو گیا غیر مؤثر۔ اب حکومت کیسے جائے گی؟ اب یہ ہوگا کہ اگر حکومت کوئی بھی پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، انہوں نے سادہ اکثریت سے حکومت بنا دی ہے، اب وہاں پر اس حکومت کو گرانا ہے تو پہلے ان کے ارکان توڑیں، ان ارکان کو ریزائن کروائیں، اور ریزائن کروانے کے بعد پھر صدر صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو اگر صدر صاحب عارف الوی صاحب کی طرح کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوں، جس طرح آج کل عارف الوی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہیں جاتی گھر، پھر ان ہاؤس تبدیلی والا آپشن بند ہو گیا۔ کیونکہ اب تو عارف الوی صاحب نے ایک ریز ڈال لی نا کہ وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں نیا گورنر لگانے کا، صدر نہیں مانتے، وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں گورنر تبدیل کرنے کا، اپنا صدر نہیں مانتے۔ ایسے ہی کل کوئی عارف الوی صاحب آ گئے کسی پارٹی کے، اور انہوں نے اور وزیر اعظم کو میجورٹی ان کی ختم ہو گئی، ان کے ارکان جو ہے 40-50 ارکان ریزائن کر کے چلے گئے کہ جی ہمیں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، ہم نہیں رہتے، تو پھر تحریک عدم اعتماد تو مطلب پھر ایسی صورت میں پھر تحریک عدم اعتماد آئے تو تحریک عدم اعتماد کے لیے 172 ثابت کرنا وہ کام ہے پوزیشن کا جو تحریک عدم اعتماد لے آئے گی۔ تو اگر لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہوگی نہیں، اعتماد کے ووٹ کے لیے صدر کہے گا نہیں، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جی دوبارہ پھر وہ جو 25-40 ارکان جو ریزائن کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ہو اپنا ضمنی انتخاب ہو، پھر وہ جیت کر آئیں، تو پھر آ کر تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ پھر یعنی اس مسئلے کو مہینوں تک دھکیل دیا گیا ہے جو آج کا فیصلہ ہے۔ یعنی کوئی سیاسی بحران اگر پیدا ہوگا تو اس کا حل پارلیمنٹ نے اندر سے دیا ہے کہ جی اس کو اس طرح پر کیا جا سکتا ہے، وہ ختم کر دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آئین میں ترمیم
کا جو عمران خان صاحب نے اختیار مانگا تھا سپریم کورٹ سے، سینٹ کے انتخابات تھے، آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کے انتخابات تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کروائیں، تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ آئینی ترمیم کی اس میں ضرورت ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو کہا، اپنا الیکشن کمیشن کو کہا، کسی نے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس میں اور عمران خان صاحب کی حکومت صدارتی ریفرنس بھی لے کر آئی، آرڈیننس بھی لے کر آ گئی، آئینی ترمیم کے لیے بھی اپنا قومی اسمبلی میں پہنچی مگر نہیں کر سکی۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملہ واپس بھیج دیا تھا پارلیمنٹ کو کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ دیکھے، کوئی ایسا طریقہ نکالے تاکہ جو ووٹ کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ پکڑی جائے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت کیا تھا۔ اس وقت آئینی ترمیم کے ساتھ سپریم کورٹ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، مگر یہاں پر جو رائے دی ہے اس رائے سے ایک آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد والا باب ہمیشہ کے لیے بند اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے کہ اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کر آ جائے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، وہ لوگ ووٹ کریں، انحراف کرنے کے بعد ری سیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ آئین میں طریقہ رکھا بھی اس لیے گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی پہلے آپ ریزائن کرو، ریزائن کرنے کے بعد آ کر آپ جو ہے وہ انتخاب لڑ کر دوبارہ آ جاؤ، تو یہ لمبا پروسیجر ہے، وہ لمبا پروسیجر بحرانوں میں اور اس طرح کی صورتحال میں وہ نہیں ہوتا، اور آئین بنانے والوں کی منشا جو تھی وہ کچھ اور تھی۔ اب جو فیصلہ آیا ہے اس نے اس منشا کو بہرحال دفن ہی کر دیا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کا اب آپشن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے اس پر عمل درآمد تو ہونا ہے، جو رائے آ گئی ہے۔ اب اس میں شہباز شریف والا معاملہ، شہباز شریف صاحب نے 174 ووٹ لیے ہیں، 174 ووٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعظم بنے ہوئے، ایک رکن جو ہے وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ وہ اقبال احمد علی جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے مرحوم، ان کی جگہ اب ضمنی انتخابات ہوں گے، تو وہ جو بھی ہوتا ہے رزلٹ، لیکن شہباز شریف صاحب ایک ووٹ کی میجورٹی کے ساتھ آج بھی موجود ہے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے۔ شہباز شریف پر تو اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن اس فیصلے کا اثر پڑا پنجاب میں حمزہ شہباز پر، جہاں پر ان کو 25 ارکان نے پی ٹی آئی کے ووٹ کیا تھا انحراف کر کے، جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ نے انحراف کر کے اپنی پارٹی سے ووٹ کیا تھا۔ اب وہ جو صورتحال پنجاب میں بنی تھی اس میں بھی اب سوال بنتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ اس طرح انحراف کرنے والے ارکان پر لاگو ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس پر بھی کئی سوال ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی معاملہ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا، اب سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آ گیا ہوا ہے اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میرا خیال ہے فیصلہ دینا ہے، کم از کم مائنڈ تو بنے گا، اثر انداز تو ہوگا، لیکن ان کے پاس ظاہر ہے زیادہ جو فیصلے کی ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو گئی ہے پی ٹی آئی، تو اس میں ان کے پاس زیادہ چیزیں تو ہوں گی کہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی نے ثبوت دیے ہیں وہ ثبوت کافی ہیں یا نہیں کافی، پھر یہ طے کرنا ہوگا، الیکشن کمیشن نے اس فیصلے میں بتانا ہوگا کہ انحراف ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ ووٹ کرنے والے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی ہماری تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہی تھی، آخری وقت میں الیکشن سے نکل گئے، ہمیں بتایا ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، لہٰذا ہم نے ووٹ دے دیا، ہمیں تو اس معاملے پر ہدایت ہی نہیں تھی کہ یہ سچویشن ہوگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ پرویز الہی امیدوار ہیں تو اس کو ووٹ کرنا ہے، تو پرویز الہی نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں۔ 16 اپریل کو جو کچھ ہوا اس دن کا جو ماحول ہے، جو کچھ بنایا گیا تھا، اور پھر اچانک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا انتخابات کا، یعنی وتھڈرا کر لیا گیا تھا انتخاب حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے، اپنا پرویز الہی صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد گورنر صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تو ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اگر انتخابات نہیں ہوئے جو گورنر کی بات مان لی جائے تو پھر یہ انحراف کیسا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے جس میں میں نے کل اپنے سورسز سے بات کی تھی وہ 50-50 پر تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلہ ادھر دینا ہے ادھر دینا ہے، ڈی سیٹ کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن ہم اب فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر لیا ان 25 ارکان کو، تو کیا ہوگا؟ کیا حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ اس پر پھر قانونی سوال اٹھتا ہے کہ کیا حمزہ شہباز وہ ارکان کے ووٹ نہ گنے جانے پر دوبارہ انتخابات میں جانا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس پر ظاہر ہے دوبارہ تشریح کے لیے عدالت کو جانا پڑے گا کہ جی کیا ہوگا اس کا، اب حمزہ شہباز کے الیکشن کی حیثیت کیا ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پھر عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہوگا اس کے مطابق پھر معاملہ ہوگا، عدالت کہتی ہے نہیں الیکشن ہو گیا ہوا ہے، اب ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف معاملہ جائے تو ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف معاملہ جائے گا، تو اس صورت میں جو اپنا حمزہ شہباز صاحب کو 186 ثابت کرنے ہوں گے،
اگر 186 وہ ثابت نہیں کرتے تو ان کی حکومت گر جائے گی، تو پھر حکومت گر جائے گی تو پھر انتخابات ہوں گے دوبارہ وزیر اعلیٰ کے، تو جب دوبارہ انتخابات ہوں گے تو کیا حمزہ شہباز الیکٹ ہو جائیں گے یا ان کے مخالف پرویز الہی اگر ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے، یعنی تحریک انصاف. تو یہ پروسیجر ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حمزہ شہباز کے جانے سے کا یا عدالت کے ذریعے جانے کا. دونوں صورتوں میں دوبارہ حمزہ شہباز کے الیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوں گے اگر ہوتے ہیں، اگر یہ 25 ارکان اس فیصلے کی روشنی میں ڈی سیٹ کر دیتا ہے الیکشن کمیشن، تو پھر وہ جو ڈی سیٹ ہونے والے لوگ ہیں وہ تو ہیں پی ٹی آئی کے. بے شک انہوں نے پی ٹی آئی سے انحراف کیا، لیکن جو پارٹی پوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی کم ہو جائے گی 25 ارکان پہ. وہی 25 ارکان ادھر ہونے کی وجہ سے عمران خان اپنا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. تو اب پارٹی پوزیشن جو بنتی ہے ان 25 ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر اگر فرض کر لیتے ہیں تو تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد اعظم اگر ان کے پاس سارے کے سارے 10 کے 10 ووٹ پرویز الہی کے پاس ہیں تو دونوں ملا کے ان کا جو بنتا ہے 168 نمبر، اور یہ ارکان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد سے نکال دیے جائیں تب بھی ان کے پاس نمبر بنتا ہے 172. تو پھر کیا ہوگا؟ انتخاب ہوگا دوبارہ وزیر اعلیٰ کا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ انتخاب ہوگا 186 ارکان یعنی سادہ اکثریت، وہ جو مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہوں گے ان میں سے جو 186 ارکان کی حمایت لے لے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، قائد ایوان منتخب ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی 186 ارکان یعنی سادہ اکثریت نہیں لے پایا تو پھر انتخاب ہوگا دوبارہ، پھر انتخاب میں کیا ہوگا کہ اس وقت ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ ہے. یعنی اس وقت اگر ایوان میں بیٹھے ہوئے ارکان اس میں سے حمزہ شہباز ہو گئے یا پرویز الہی صاحب ہو گئے، وہ اگر میجورٹی لے جاتے ہیں ایوان کی موجود اکثریت، اب یہ ایوان کے اندر موجود یعنی حاضر ارکان کی، اب یہ ایوان کی ٹوٹل تعداد پر معاملہ فیصلہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی اعداد و شمار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. عمران خان صاحب کو یہاں کچھ نہیں ملنا سوائے بحران کے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج جو تقریر کی کوہاٹ میں، اس تقریر میں خان صاحب نے کوئی خوشی کا اظہار، کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، کوئی مبارک ہو اپنے کزن کی طرح انہوں نے نہیں کہا. تقریر کے کسی آخری حصے میں جا کر کہا کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا، انہوں نے پاکستان کی جو اخلاقیات جو گر رہی تھی اس کو انہوں نے بچا لیا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو عمران خان صاحب کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے کچھ باتیں کی تھی. لیکن فواد چودھری کی بات سے پہلے جب یہ معاملہ انحراف کا آ رہا ہے تو یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے. مسلم لیگ قائد اعظم بھی اس فیصلے کی اس میں آئے گی پکڑ میں. مسلم لیگ قائد اعظم کا کے سربراہ ہیں شجاعت حسین صاحب. مسلم لیگ قائد اعظم کا فیصلہ تھا ادھر اتحادی حکومت کے ساتھ جانے کا مرکز میں، یعنی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ جانے کا. یہی فیصلہ پنجاب پر بھی ان کا اپلائی کر رہا تھا. تو اب اگر وہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب نئی صورتحال میں اگر شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں پنجاب میں کہ ان کے ارکان جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے، اور اس میں جو انحراف کرے گا پھر وہ پرویز الہی ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، پھر ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. تو صورتحال بڑی کنفیوز، بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ملک کو ڈال دیا ہوا ہے. حکومت کہیں نہیں جا رہی، بحران پیدا ہو رہا ہے. ظاہر ہے پنجاب میں ابھی تک حکومت بن ہی نہیں پا رہی تھی، ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ پہلے ہی شدید ترین بحران میں تھا. یہ بحران مزید سنگین ہوگا. ظاہر ہے جب یہ بحران مزید سنگین ہوگا تو مرکز کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا. اس سے نکلنے کے لیے اتحادی حکومت کی مشاورت جو ہے وہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جاری ہے اسلام آباد میں. تو کل کے ولاگ میں اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا صورتحال بنی ابھی، کیونکہ جب میں ولاگ کر رہا ہوں تب ابھی تک جاری تھی مشاورت. ایک تو یہ صورتحال ہے. اب میں آ رہا ہوں فواد چودھری صاحب پر. فواد چودھری صاحب نے جب یہ فیصلہ آیا لاہور میں تھے، باہر آ گئے، میڈیا سے انہوں نے بات کی، کیونکہ غلط بیانی جو ہے وہ حقائق کے اوپر بات کرنی چاہیے. فواد چودھری نے کہا کہ جی اس فیصلے کی روشنی میں شہباز شریف کی بھی حکومت چلی گئی، حمزہ کی بھی حکومت چلی گئی. حکومت ابھی تک کوئی نہیں گئی، ابھی قانونی معاملات ہیں. حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے ایک نیا بحران آ گیا ہوا ہے، وہ جا سکتی ہے، جا کے پھر آ سکتی ہے، نہ بھی ایک الگ کہانی. شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ تو جوں کی توں کھڑی ہوئی ہے. شہباز شریف کے متعلق تو یہ کہ قومی اسمبلی میں تو انحراف ہوا ہی نہیں تھا، لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب صدر مملکت جو ہیں وہ اپنا اسمبلیاں توڑیں اور انتخابات کا اعلان کروا دیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ جی میں لانگ مارچ کر کے آ رہا ہوں، مجھے انتخابات دلوائیں. لیکن ایک اور کہانی
الیکشن کمیشن، فواد چودھری نے کہا کہ جی اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں تو ہم نے انتخابات ماننے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی کس طرح ماننے ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی تبدیل کرو، قومی اسمبلی بھی توڑ دو، سارا کچھ کر دو، اور پھر انتخابات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم کا اعلان کر دو کہ یہ عمران خان سادہ اکثریت سے، سادہ نہیں 2/3 میجورٹی سے 40 سال کے لیے وزیر اعظم، یوں کر دیجئے۔ پھر الیکشن کمیشن بھی نہیں ماننا، نئی حد بندیوں پر بھی اعتراض، سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ اس کی تشریح کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ ایک میں نے گزارش کی نا کہ ایک آدھ دن کے لیے تحریک انصاف ذرا اس معاملے کے ساتھ کھیلے گی، لیکن جب اس کے اثرات اور اس کی فیصلے کی قانونی تشریحات سامنے آئیں گی تو پھر تحریک انصاف جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ فیصلہ کوئی بہت زیادہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو تحریک انصاف رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھلنے کے تانے دے رہی تھی جن جج صاحبان کو، ان کے فیصلے کے اب عمران خان صاحب جلسوں میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، جلسوں میں تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو تعریف عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے گزارش کر دی کہ انہوں نے کر لی، اور انہوں نے آج پھر جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اپنے قتل کی سازش والی بات بالکل بھی نہیں کی، اس پر ذکر ہی نہیں کیا۔ امریکی سازش کا بھی ہلکا پھلکا حوالہ دیا، لیکن آج انہوں نے پورا رکھا تھا کہ جی میں نے کیا کیا، یہ چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، لٹ لیں گے ملک کو، کھا لیں گے ملک کو۔ تو یہ ساری صورتحال، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس فیصلے کے بعد بھی جو صورتحال بنے گی، اس سے ملک کو بحران کی طرف تو دھکیلا جا سکتا ہے، ملک جا سکتا ہے بحران کی طرف، لیکن عمران خان صاحب کو اس سے الیکشن ملے یہ نظر نہیں آ رہا۔ انتخابات، کیونکہ اتحادی جو ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کوئی ایسا انہوں نے اشارہ نہیں دیا۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے تھے فوراً انتخابات چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات گند سے نکل کر دوسرے گند میں جانے کے مترادف ہوگا، لہٰذا پہلے گند صاف کریں۔ گند صاف کیا کریں؟ الیکشن اصلاحات کروائیں، الیکشن اصلاحات کے بعد انتخابات کی طرف جائیں۔ تو پنجاب کا بحران ابھی اسی طرح یہ ہو جائے گا، پنجاب میں زیادہ سے زیادہ بحران شدید ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر اعظم گورنر راج نافذ کر لیں گے۔ عمران خان کو یہاں پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کے گورنر جا چکے ہوئے۔ اس بحران کو عمران خان صاحب 10 دن، 15 دن، 20 دن مزید طویل کر سکتے ہیں، طویل ہو سکتا ہے بحران، لیکن عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کو ضرور اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ انتخابات کی طرف جانا ہے تو بالکل بسم اللہ کر انتخابات کی طرف جائیں، لیکن یہ کہنا کہ جی انتخابات کے لیے مجھے فلاں بندہ چاہیے الیکشن کمیشن کے لیے، مطلب یہی ہے نا کہ جی سکندر سلطان راجہ نہیں چاہیے، الیکشن کمشنر بدلو۔ پھر الیکشن کمشنر بدل لیتے آپ اپنے اس وقت میں، آپ ریفرنس وغیرہ دائر کرتے، کس طرح الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ سندھ کے جو ممبر ہیں درانی صاحب، ناصر درانی صاحب، ان کے خلاف پی ٹی آئی چلی گئی ہوئی ہے، اس میں نثار درانی صاحب، ان کے خلاف پی ٹی آئی چلی گئی ہوئی ہے، انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہوا ہے۔ آپ ریفرنس وغیرہ دائر کر کے کوئی بندوبست کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو ریزائن کر کے چلے جائیں اور ہمیں ہماری مرضی کا چاہیے اپنا الیکشن کمشنر، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہوں گے ابھی ہوتے ہیں ان کے دباؤ میں یا اس کے بعد ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کی مرضی کے نتائج ان کو نہیں ملیں گے، اس لیے پہلے سے ماحول بنا رہے ہیں، یعنی دوبارہ ایک نئے بحران کی تیاری کے لیے ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔